یہاں ایک موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان کو آپ میڈیا میں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں، نہ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں، نہ اس کی تقریر چلا سکتے ہیں۔ آج بھی تمام گیلپ سروے یہ کہتے ہیں مختلف، کوئی اس کو پاپولرٹی میں 70% رکھتا ہے، کوئی 80% رکھتا ہے، اور لیٹسٹ سروے جو آیا ہے ورلڈ ٹائم کا، ان کے بقول 97% پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے، اینڈ 1.6% نواز شریف صاحب کی ہے، اور 0.7% زرداری صاحب کی ہے۔ اور مجھے بار بار کہا گیا، میں بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، بس اس کو سیاسی نہ بنائیں پلیز۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فیڈریشن کی علامت ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ حامد میر صاحب کے علاوہ سب کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے۔ اب آگے ہمیں اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بینچ اینڈ بار کی ضرورت ہے۔ جب بار سٹرونگ ہوا کرتی تھی، حامد میر صاحب، چودھری اعزاز صاحب، کھوسا صاحب، اس وقت ہم نے ایک کامیاب موومنٹ چلائی اور پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ وہ یہاں ملک سے بھاگا، اور اس نے اقتدار بھی چھوڑا، اور ہم نے رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اس سلوگن کو کامیابی سے اپنی تحریک کو کامیاب کیا۔ اور آج ہم یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل آئین بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے بھی آپ کو کہا 2 صوبوں میں غیر آئین اس کے بعد اور الیکشن نہیں ہو رہے۔ میرا ان کے ایک شو میں جب انہوں نے کہا الیکشن تو نہیں ہو رہے، میں نے کہا جی میں جاؤں گا پٹیشن فائل کروں گا، اس وقت میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، الیکشن انشاءاللہ ہم کرا کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے ہم نے 2 فیصلے بھی لیے، لیکن جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ گئی، طاقتور لوگ آگے آ گئے، اور اس کے بعد ہم الیکشن سے پیچھے ہیں۔ آج وفاق میں جو سچویشن ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا جناب تیر مار لیا، $1 بلین لے آئے۔ بھائی اس انجام کو کس نے پہنچایا پچھلے 1 سال میں؟ باجوہ ایکسٹینشن ڈاکٹرن اور لوٹا کریسی نے اس لولی لنگڑی جمہوریت کو سو کارڈ ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہمیں ڈیفالٹ کے قریب چایا۔ کشمیر میں پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ رہی صحیح کسر آج ہمیں شرم کا مقام ہے کہ گلگت بلتستان میں 24 سیٹوں والے بندے وہ ہٹ گئے ہیں، جن کے پاس 9 سیٹس تھی ان کو اقتدار مل گیا ہے۔ کراچی میں جس کے پاس 193 کی سیٹس تھی، حافظ نعیم صاحب، وہ آج اپوزیشن میں بیٹھا ہے۔ جس کے پاس 173 سیٹس تھی وہ آج میئر بن چکا ہے۔ اور چیئرمین سینٹ تو ماضی قریب میں آپ نے دیکھ لیا تھا، یعنی عدم اعتماد کی جب ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو 64 ووٹس ہیں، لیکن جب دوبارہ اس کی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر 46 نکلتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہمارا جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جمہوریت آج کی بدترین انتقام ہے مگر عوام سے، لیکن آج بظاہر جمہوریت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی جمہوریت بہترین انتقام ہے لیکن عوام سے بہترین انتقام ہے۔ جس کو بدترین انتقام کہیں، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، نام جمہوریت کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات مستقل بنیادوں پر ہمارے سوشل میڈیا میں چلتی ہے کہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے سوال کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آج یہ حالت ہے، وکلاء مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک وکیل اسلام آباد سے کسی نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، 7 دن کے لیے ان کو اٹھا لیا، ان کو کہا جائیں اپنا کیس واپس لے کر آئیں، کیسز واپس نہیں لائیں گے تو آپ کو اس ملک میں، اس اسلام آباد میں، شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور اسی طرح ایک وکیل صاحب لاہور سے اپنے کلائنٹ زمان پارک میں عمران خان صاحب کو ملنے گئے،
اور واپس آتے ہوئے گرفتار نہیں اغوا ہو جاتے ہیں. 7 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے اور پھر سبسیکوینٹلی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے تو ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے, اور جو ان کو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کر کے گرفتار ہو جاتا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے جمہوریت پسند ہیں, ہم جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں, کوئی خوف کی فضا نہیں ہے, ہم جمہوری اصلاحات کے لیے کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں. بھائی جو جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ جمہوریت کی فضا تو پیدا کریں, اور وہ جو خوف کی فضا میں آپ الیکشنز کرائیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. اور یہ بھی ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کس طرح کنٹرولڈ ڈیموکریسی کو ہم اپنی پسند ناپسند کے لیے ہم نے گھوڑے کبھی ایک پارٹی میں چھوڑتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی میں چھوڑتے ہیں, کبھی تحریک استحکام بناتے ہیں, کبھی پاکستان مسلم لیگ کاف بناتے ہیں. اور جس طرح جمالی صاحب کو صرف ایک ووٹ کے ذریعے, وہ حامد میر صاحب کو ہی پروگرام کے ذریعے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح وہ جو کنٹرول کر رہے تھے کہ حامد جمالی صاحب کو صرف ایک ووٹ سے جتوانا ہے, باقی دوسری طرف ووٹ ڈلوانے ہیں. اس کا سوچیں بھی نہیں, اور اس طریقے سے ہم نے جمہوریت کو لے کے آگے چلتے ہیں. اسی طرح آج اگر آپ دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ سوچ کی فضا کو قائم کرنا ہے, تاکہ کوئی شخص سوچے, ادارے سوچیں, بیٹھیں, تھنک اینڈ ری تھنک کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی اچھی پروپوزل, کوئی گڈ گورننس کی کوئی بات ہم آگے ملک کے اداروں کو بہتر کر سکیں. کیونکہ اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ ملک کے ادارے تو باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں طاقتور طبقوں اور حلقوں کے سامنے, کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق قانون بھی بدل جاتا ہے, انصاف بھی بدل جاتا ہے, اور اس کی خواہشات کے مطابق تمام تر کیے جانے والے اقدامات کو قانون کی شکل دی جاتی ہے. لیکن وہ خواہشات ہوتی ہیں چند اشخاص کی, چند طاقتور لوگوں کی, طاقتور طبقوں کی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے, پولیٹکس سے, اسٹیبلشمنٹ کا, ملٹری کا رول ختم کریں, تو وہ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ان کا چین آف کمانڈ کا یہ مطالبہ تقاضا ہے کہ جب کوئی آرڈر ہو that must be obeyed without thinking, اور یہ بہتر بھی ہوگا شاید ان کے لیے. لیکن یہ سیولین سسٹم میں یہ نہیں چل سکتا, اس لیے کہ یہاں تو آپ نے سوچنا ہے, بہتری کے لیے سوچنا ہے. یہاں غلط بات کو, غلط کام کو آپ نے ڈیفائنس بھی کرنا ہے, ریفیوز بھی کرنا ہے. جب تک آپ ریفیوزل کا نہیں سوچیں گے تو پھر آپ کوئی اچھی چیز اس سے برآمد نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا, رول آف لا, امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. رول آف لا کے اندر سب کچھ موجود ہے. ہر وہ شخص جس کی جو ذمہ داری ہے قانون اور آئین کے مطابق وہ ادا کرے, کوئی غلط کام نہ ہو. جو جتنا طاقتور ہے وہ آئین اور قانون کا پابند ہو, جو جتنا کمزور ہے اس کو جو پروٹیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ ملنی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب آپ اس خوف کی فضا میں الیکشن نہیں کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, آئین اور قانون کے تابع رہ کر کرائیں. حقیقی جمہوریت وہ موروثی سیاست سے الگ ہو کر ہوگی. حقیقی جمہوریت موروثی سیاست سے کبھی نہیں آ سکتی, اور اس میں کوئی شک نہیں. جہاں اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ ہم نے حاصل کرنا ہے. ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان میں آئین موجود ہے, قانون کی حکمرانی ہے, یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا. اور جب تک یہ کنڈیشنز ہم فلفل نہیں کریں گے ہمارا پاکستانی بھی یہاں سرمایہ لے کر نہیں آئے گا.